ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا بیان فرمایا۔ چونکہ بعض حضرات نے خاتم کا معنی مہر قرار دیا، پھر کچھ لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ نبی پاک جس کی تصدیق کریں وہ نبی ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ یہاں تک تو بات چلو ایک تعویل کی حد تک گنجائش ہے۔ قباحت یہاں پیدا ہوئی جب یہ کہا گیا کہ یہ عوام کا خیال ہے کہ خاتم النبیین میں آخری نبی، اور تحقیق یہ ہے کہ اس کا معنی وہ نہیں اور یہ ہے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ کے بعد اور کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا۔ پھر اسی بنیاد پر مرزا قادیانی نامراد نے یہ جسارت کی، ختم نبوت کا دعویٰ کیا ایک طرف، دوسری طرف کہا کہ ہم ختم نبوت مانتے ہیں۔ تو آج میری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ختم نبوت کا معنی، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا صرف محدثین، مفسرین یا علماء کی آراء نہیں، بلکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ متواتر ثابت ہے، نبی پاک سے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ ویسے تو تعداد شاید بہت زیادہ ہو، لیکن یہ سرسری نظر میں 20 کے لگ بھگ صحابہ سے یہ حدیث جس میں نبی پاک کے بعد اور نبی کا نہ ہونا بیان کیا گیا ہے، یہ موجود ہے میرے سامنے۔ میں اس میں سے کچھ چیزیں وہ سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف وغیرہ کی، جبیر بن مطعم سے روایت ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر 2354 نمبر اور بخاری شریف میں 3522 نمبر پر ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث 2840 نمبر پر ہے۔ طبرانی کبیر میں، ابن حبان میں، مصنف عبدالرزاق میں، مسند ابو یعلا میں، شرح السنہ، مصابیح السنہ اور کئی اور کثیر کتابوں میں موجود ہے۔ کیا حدیث؟ حضور علیہ السلام نے اپنے کچھ اسما گنائے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس میں فرمایا انا العاقب الذی لا نبی بعدہ، میں عاقب ہوں، بعد میں آنے والا، عقب پیچھے، وہ جو اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں کچھ لوگوں نے یہ مغالطہ کیا کہ شاید یہ امام زہری کا قول ہے لا نبی بعدہ، لیکن میری تحقیق میں ایسے نہیں۔ میری تحقیق میں یہ جملہ مرفوعاً ثابت ہے، اور یہ قول کہ امام زہری کا یہ قول ہے یہ ضعیف ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث ابن ابی اوفا سے روایت ہے۔ یہ اگرچہ صحابی کا قول ہے لیکن یہ بیان کرنا مناسب ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کہتے ہیں لو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا، عاش ابنہ، آپ کا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، لیکن لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 6194، ابن ماجہ میں 1510 نمبر پر، اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے موقع پر جاتے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ شریف میں ڈیوٹی لگائی، تو حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہارون علیہ السلام ان کے نائب تھے، اس طریقے تم میری نیابت کرو۔ اس وقت مراد ہے نا۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، سننے کے لائق ہے۔ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو مجھ سے موسیٰ علیہ السلام سے ہارون کی طرح ہو؟ غیر انہ لا نبی یا بعدی، اس بات کے سوا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
یہ مرفوعاً جملہ ہے، اور کوئی تو نہیں کہہ سکتا میرے بعد، یہ تو خود حضور علیہ السلام سے ثابت ہے نا۔ اب یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ یہ بخاری شریف میں 2 جگہ ہے، ترمذی شریف میں 2 جگہ ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد طیالسی میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسند احمد بن حنبل میں 4 حوالے اس کے میرے سامنے ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث ہے، میں کچھ حوالے بعد میں بتاؤں۔ یہ کس کس صحابی سے روایت ہے؟ اسماء بنت امیس سے روایت ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، اسی طرح عبد الرحمن الجزمی سے یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ متعدد صحابہ سے، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ موجود ہے، یہ ایک اور حوالہ اس کا تھا۔ یہ ایک حدیث ہی تقریباً 5 یا 6 صحابہ سے آ گئی، متواتر کی شرط تو یہیں پوری ہو رہی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ وضاحت اس میں موجود ہے۔ پھر ایک اور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے جو بڑی خوبصورت بنی ہو اور کسی طرح اس میں کوئی گنجائش نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، اس مکان کو دیکھنے والے، محل کو دیکھنے والے آئیں، دیکھیں، اس کے حسن پر تعجب کریں، اور اینٹ کی جگہ کے بارے کہ بس یہ رکھی جائے تو پھر ہر طرح یہ مکان مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ یہ بات کہہ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ کسر نبوت کی وہ میں ہوں، میرے ساتھ انبیاء ختم ہو گئے، میرے بعد کوئی رسول نہیں، نبی نہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت جابر سے یہ حدیث روایت ہے، اور بھی کئی صحابی سے ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کا آخری جملہ، فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، میں محمد نے وہ اینٹ کی جگہ کو پور کیا ہے، محل میں جو خالی تھی۔ خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ، میرے ذریعے عمارت مکمل ہو گئی، وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ، میرے ذریعے رسولوں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مرفوعاً روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بہت سے جھوٹے دجال نکلیں گے جو 30 کے قریب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، ولا نبی یا بعدی، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ پھر وہی جملہ آ گیا۔ ایک روایت میں اس میں یہ لفظ ہے، انی خاتم النبیین لا نبی یا بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ حدیث کئی صحابہ سے منقول ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے، یہ تفسیر ماوردی میں، تفسیر یحییٰ بن سلام میں، اور علامہ جوزقانی کی ایک کتاب ہے اس میں ہے۔ آگے بات چلانے سے پہلے یہ ایک اس پر سوال تھا، تم کہتے ہو آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے۔ اس طرح بہت سے محققین کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں، اور نبوت ان کی محققین کے نزدیک ثابت ہے۔ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نیا نبی نہیں آنا، لا نبی کے بعد ہی کسی نبی نے اپنی نبوت کی شریعت نہیں جاری کرنی، یہ بھی ٹھیک، اور یہ معنی کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، نبی پاک کی وفات کے بعد، نبی پاک کی بعثت کے بعد، یہ بھی درست ہے۔ یہ تفسیر مدارک، تفسیر بیضاوی، تفسیر خازن، تفسیر البحر المحیط، تفسیر ابو سعود، ان سب میں یہ بات ہے کہ ان قلتا، اگر تو یہ کہے کہ آخری نبی کیسے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی پہلے بنا دیے گئے، مراد یہ کسی کو نیا نبی نہیں بنایا جائے گا۔ ساتھ یہ بھی کہ وہ حضور علیہ السلام کی شریعت پر آئیں گے، اور اس طرح گویا کہ آپ نبی پاک کی امت کا حصہ ہیں، اس طور پر یہاں نبی پاک کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے، اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے، باقی مقام نبوت پر ہوں گے، مقام جو ان کا منصب ہے اس سے معزولی ہرگز نہیں، یہ یقیناً درست ہے۔ پھر یہ حدیث
متواتر ثابت ہے۔ اس کو تواتر کس نے کہا؟ علامہ ابن کثیر نے تفسیر میں، المواہب اللدنیہ میں، زرقانی شریف میں، تفسیر روح البیان میں، اور بہت سے محققین نے بتایا کہ یہ لا نبی یا بعدی، نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی یا بعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ سنت المتواترہ ہے، حدیث متواتر ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور حدیث، ہاں یہ جو اینٹ والی تھی پہلے اس کو پورا کر لینا، یہ حضرت ابی بن کعب سے بھی اور ابو عامر عقدی سے بھی روایت ہے۔ اس میں فرماتے ہیں انا فی النبیین موضع تلک اللبنہ، میں اس اینٹ کی، نبیوں کی عمارت میں اس اینٹ کی جگہ ہوں جس نے عمارت کو پر کیا۔ یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں، تفسیر در المنصور میں، اور ضیاء مقدسی کی کتاب المختارہ اس میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت ختم، اب نبی نہیں ہوں گے، ہاں سچے خواب، بشارات، یہ چیز رہے گی۔ اس حدیث میں فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت کٹ گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی جا، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی۔ بعد قادیانی لوگ کہہ جاتے ہیں نا کہ نبی رسول نہیں آ سکتا، نبی ہو سکتا ہے، تو فرمایا لا رسول بعدی ولا نبی جا، میرے بعد نہ کوئی رسول نہ نبی، ولیکن المبشرات، کچھ خوشخبریاں، خواب وغیرہ، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ حدیث حضرت انس سے روایت ہے اور ابو طفیل سے روایت ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، ترمذی شریف میں، مستدرک امام حاکم میں، اور اس کو صحیح قرار دیا انہوں نے، کنز العمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث حضرت یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور بھی بعض حضرات سے، اس میں نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی 6 چیزوں کے ساتھ۔ اس حدیث میں 6 چیزیں بیان ہیں، 6 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 نہیں، 6 کا مطلب ہے 5 نہیں، 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ نبی پاک نے وہ چیزیں گنوائی اور ان میں فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے مجھ پر میری وجہ سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، مشکات المصابیح میں، مسند احمد بن حنبل میں، مشکل الاثار امام طحاوی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، اس میں ہے کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام اپنے گارے میں تھے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل، ابن حبان، شرح السنہ، کئی کتابوں میں ہے، مستدرک امام حاکم نے اور ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، مسند دارمی میں بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا محمد النبی الامی، میں ہی محمد غیب کی خبریں دینے والا مکے والا ہوں۔ 3 بار آپ نے یہ جملہ کہا، اس کے بعد فرمایا ولا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، کئی اور کتابوں میں، لیکن اس کی سند حسن ہے، قابل اعتماد ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ثوبان سے روایت ہے، شفا شریف میں بھی یہ عبداللہ بن عمر والی حدیث موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں 2 جگہ یہ موجود ہے۔ ثوبان صحابی رسول اللہ کے آزاد کیے غلام، وہ کذابون ثلاثون والی روایت بیان کر کے میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے، اس میں یہ عبارت ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ یہ پہلے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آئی، 30 جھوٹے ہوں گے اس امت میں، اور یہاں آ گئی ثوبان سے۔ اس میں یہ وضاحت ہے لا نبی بعدی، اس میں بھی یہ تھا، بلکہ یہ ثوبان سے روایت ہے، یہ تفسیر در المنصور میں ہے، سنن ابو داؤد شریف، سنن جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، ان میں یہ حدیث موجود ہے، اس طرح اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انی خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ لا نبی بعدی،
یہ ایک صحابی سے نہیں، یہ کئی صحابہ سے آ رہا ہے، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ یہ پہلے ثوبان سے ذکر ہوا، حذیفہ سے ذکر اب ہو رہا ہے، اس سے پہلے عبداللہ بن عمر سے ذکر ہوا، اور حضرت انس سے ذکر ہوا ہے اس حدیث کا۔ پہلے یہ لا عاقب انا العاقب والی حدیث، اس میں لا نبی بعدہ، یہ حضرت علی والی حدیث، اس میں لا نبی بعدی، بہت سی کتابوں میں ثابت ہے۔ یہ ایک صحابی تھے حضرت زید بن خارجہ، فوت ہونے کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھایا جانے لگا اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، کئی اور حضرات نے بھی لکھا ہے، تو یہ زید بن خارجہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی امی، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ظاہر موت کے کچھ وقفے کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائے، اور پھر باقی باتیں درست، اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو مستقبل کی باتیں تھیں۔ ابو بکر صدیق کی وفات کا ذکر، حضرت عمر کی شہادت کا ذکر، اور اس طرح حضرت عثمان کے دور میں یہ واقعہ، تو ان کی شہادت کا بھی ذکر تھا اس میں۔ حضرت حذیفہ والی بات میں کرنے لگا تھا، کتاب خاتم النبی لا نبی بعدی، یہ حدیث ہو گئی، یہ مسند احمد بن حنبل میں، مشکل الآثار میں، امام طحاوی نے لکھی، طبرانی اوسط میں، طبرانی کبیر میں، مجموع الزوائد میں، اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث، یہ بخاری شریف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے، جب بھی ایک نبی فوت ہو جاتا کوئی اور نبی کھڑا ہوتا، اس کا کیا مقام؟ پھر فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلف نبی وانہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر لا نبی بعدی آ گیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، شرح السنہ، مشکات المصابیح اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ثابت ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا دجال کے بارے میں، دجال کانا آنا ہے، تو اس کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے بارے ڈرایا، خبردار کیا۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد کوئی اور نبی تو ہے نہیں، اور میں تمہیں اس کی نشانی بتاتا ہوں۔ پھر بتایا کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا، خواہ اسے پڑھنا لکھنا آتا ہے یا نہیں، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا، اور وہ کانا ہوگا دائیں آنکھ سے۔ یہ حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ سنن ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ میں، مستدرک نے اس کو صحیح کہا ہے، زبی نے کہا ہے، شرط مسلم پر ہے، ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ من الدجال، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سے آخر ہوں، وانتم آخر الامم، تم امتوں میں سے آخری ہو۔ اس سے واضح ہے کہ اور کوئی نبی پھر نہیں ہے۔ ایک بات یہاں اور، وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو ایک عادت پیدا ہو گئی تعویلیں گھڑنے کی، نہیں جی خاتم النبیین میں النبیین معرف باللام ہے، ختم بھی الرسل بالمرسلون اس میں الف لام ہے جی، تخصیص کو گئی، تو لا نبی بعدی میں کیا کہیں گے؟ ہم نے تو آج لا نبی بعدی کے حوالے دیے ہیں نا، اس میں تو کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ باقی خواہ مخواہ کی کوئی تعویل کرے تو سنیں، امام نصفی نے العقائد میں لکھا النصوص علی ظاہرہا، نصوص آیات و احادیث اور نصوص شرعی اپنے ظاہر معنی پر ہیں، اور ان سے اعراض کر کے کوئی اور معنی لے جانا وہ الہاد اور بے دینی ہے، یعنی ظاہر کا انکار کر کے جو اور معنی لے۔ علامہ تفتازانی نے شرح میں اس کی وضاحت فرمائی، شرح عقائد میں، نبراس میں بھی یہ ہے، الاتقان فی علوم القرآن میں یہ بحث موجود ہے، بریکہ محمودیہ فی شرح طریقۃ المحمدیہ میں 2 جگہ یہ بحث موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک منقول موقف کو عوام کا خیال کہہ کر رد کرنا، وہ اس بے دینی کے زمرے میں آئے گا، اور اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ دلائل تو اس پر اور بہت سارے مل سکتے ہیں، لیکن طالب ہدایت کے لیے شرح صدر ہونے میں اتنا کافی ہے کہ یہ مضمون کہ نبی پاک کے بعد اور کوئی نبی نہیں، صرف امام زہری کا قول نہیں ہے لا نبی بعدہ،
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تواتر سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نیا نبی ممکن نہیں۔